نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنما المؤمنون إخوة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ یہ وقت ہے کہ تو دین کا پرچم اٹھا دے، یہ وقت ہے کہ تو دین کا پرچم اٹھا دے، یا جان دے دے یا اسلام کو ابھار دے۔ میرے محترم اساتذہ کرام، میرے ہم وطن، ہم سفر ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسے وقت جمع ہیں جبکہ مسلمان مختلف خطوں میں بکھرے ہوئے ہیں، بظاہر سرحدیں ہمیں الگ کر رہی ہیں، مگر ہمارا دین، ہمارا ایمان، ہمارا قرآن، ہمارا نبی ہمیں ایک امت بناتا ہے۔ قرآن کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ، بے شک مسلمان تو مسلمان کا بھائی ہے، لیکن دیکھیے ہمارے کچھ مسلمان ظلم کا شکار ہیں، ان کے گھر جلائے جا رہی ہیں، ان کی عزتوں کو داغدار کیا جا رہا ہے، ان کو مسجدوں میں شہید کیا جا رہا ہے۔ فلسطین میں دیکھیے، شام میں دیکھیے، برما میں دیکھیے، یمن میں دیکھیے، لیکن اس کی وجہ کیا؟ آخر ہر جگہ مسلمان مظلوم ہوئی کیوں؟ جب میں نے تاریخ کا مطالعہ کیا، تاریخ نے مجھے بتایا ایک وقت وہ بھی تھا اسی مسلمان سے کیسر و کسرا جیسی سپر طاقتیں کانپ جاتی تھی، لیکن آج ایسا کیا ہوا؟ اسی مسلمان سے ایک اسرائیل جیسا بولا درندہ بھی نہیں ڈرتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جب میں نے حالات کا جائزہ لیا، میں نے حالات کے بلبوتے پہ معلوم کیا، مجھے حالات نے بتایا اس کی دو وجہ ہے۔ ایک تو مسلمانوں کو آپس میں چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم کر لیا گیا ہے، دوسرا جہاد کو چھوڑ دینا ہے۔ میرے مجاہدوں سن لو، جہاد ہی وہ عظیم عظمت ہے جس کے ذریعے اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ ہوتا ہے، کفر کا فساد ختم ہوتا ہے، باطل مٹ جاتا ہے اور حق آ جاتا ہے۔ اگر جہاد نہیں ہوگا، اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ نہیں ہوگا، کفر اللہ کی زمین پر اپنے شکنجے گاڑ لے گا، مسلمانوں کو غلامی کی زندگی بسر کرنا پڑے گی، ماں بہنوں کی عزتوں کو داغدار کیا جائے گا۔ ارے مسلمانوں اٹھ جاؤ، ارے پیغمبر کے جوانوں اٹھ جاؤ، اپنی ماں بہنوں کی عزت کے لیے پہنچ جاؤ۔ تمہاری بابری مسجدوں کو شہید کیا جا رہا ہے اور کئی مسجدوں کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے ہم نے جہاد کو چھوڑ دیا ہے، آپس میں اختلاف کر لیے ہیں۔ میرے بھائیوں، ارے محمد بن قاسم کے سپوتوں اٹھو، اپنی ماں بہنوں کی حفاظت کے لیے چلو، ارے صلاح الدین کے نام لے اٹھو، قبلہ اول کو کلیسا میں تبدیل کرنے کے مقام عظیم خاک میں ملا ڈالو۔ سن لو، لیکن یہ کام جہاد کے بغیر اور متحد ہو کر ہرگز ممکن نہیں۔ میں آخر میں صرف اتنا ہی کہوں گا، اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر، کیوں فرقے ہوتا ہے؟ اب ایک جماعت کو پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں، اسباب تجارت پیدا کر، قارون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر، اسلام کے رنگ تو بھرتا ہے، کفر سے پھر کو ڈرتا ہے، یا تو اسلام کا نام نہ لے یا شوق کی شہادت پیدا کر۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔